الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اور فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، حتی عفوا، فرمایا یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ یہ جو فرمایا نا اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑا، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کے تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت اور اس کے سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصولی بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا، تاکہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سایہ رحمت میں آ جائیں۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی، تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ سب بیان کرنے سے مقصود کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنے کفر و سرکشی سے باز آ کر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار فرما بردار بن جائیں۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی جب نافرمان قومیں مصائب و آلام کا شکار ہوئیں، تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی یا طوفان جس نے تباہی و بربادی مچا دی اور سب کچھ نیست و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں اور نہ یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری اور کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا ہے۔
بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہیں، اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے کہ کبھی تکلیف ہوتی ہے تو کبھی راحت۔ ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کر لیں، اپنے گریمان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دو چار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم و ستم اور بددیانتی کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوں، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ گئے۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد و رقص و سرود کی محفلیں سجا کر، بے حیا عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فوش گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ گئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب آیا ہے، اب یہاں پہ کیا فنکشن ہو رہا ہے جی، یہاں پہ نا سب سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، کنجریاں جو ہے نا وہ ناچنے والی عورتیں آ رہی ہیں، تو یہ اس قسم کے مسلمان ہیلے بہانے وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے، جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ کبھی حجرہ سے باہر تشریف لے جاتے، کبھی واپس آ جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ تو میں نے اس وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر انہوں نے جو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اگر وہ لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہتے تو ضرور ہم اس پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت ہوتے، جیسے کہ فراہی ہوتی، امن و سلامتی رہتی اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ لیکن ہماری آج پادمالیاں ہیں، بے موسمی بارشیں، اب گندم پکنے کے قریب ہوگی تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ہماری پادمالیوں کا نظریہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون،
کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ اوا من اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں۔ یہاں بستیاں والوں سے مراد مکہ تو مکرمہ اور آس پاس کی بستیاں والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر اس بستی کے افراد ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ اس آیت اور سے اگلی آیت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غفلت کے اوقات میں، مثلا رات کو سوتے وقت یا دن میں، اس وقت جب یہ کھیل کود میں پڑے ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ عذاب الہی اکثر غفلت کے وقت آتا ہے، اور غفلت زیادہ رات کے آخری حصے میں یا پورا جب دن چڑھ جاتا ہے اس وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ ان آیات میں جہاں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، وہیں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، یعنی ایسے زندگی گزارو کہ جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تم حالت ایمان میں ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھو، اور جس چیز یعنی اپنے عذاب، جھڑک اور جہنم سے ڈرایا ہے تو اس سے بچو اور ڈرو۔ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں تم اب موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اچھا کر دے، اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو اسے تم پر خراب کر دے۔ فآمنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ مکر کے لغوی معنی ہے خفیہ تدبیر، جبکہ عام محاورہ میں دھوکہ اور فریب کو مکر کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کا لغوی معنی یعنی خفیہ تدبیر مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خاص خفیہ غضب کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا گیا، کیا کفار اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کی ڈیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں، اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک دو حدیث مبارکہ آخر میں سماعت فرما لیں۔ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئیں کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اے رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا، ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہنا، تو پھر میرا تم پہ رحم و کرم ہو جائے گا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے، 40 سال تک آپ کبھی نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو۔
اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام